اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے بارے میں تفسیر صراط الجنان میں آتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والے مریض القلب یعنی دل کے بیمار ہیں۔ روحانی زندگی کے لیے خطرناک امراض، جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض میں ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہے، اور باطنی امراض میں ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان باطل امراض میں سب سے بدترین تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض کے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی، ان میں سے 3 یہ ہے۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثابت قدمی غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنے ہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کی دل کفر و بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، تفسیر روح البیان میں ہے کہ جیسے جیسے شرعی احکام نزول وحی میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ہی ان کا کفر بڑھتا گیا۔ بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادت میں اضافہ ہو گیا، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعیدیں اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اس پر دردناک عذاب کی وعیدیں ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ترمذی شریف کی
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے ہی کی چیز ہے، تو اس کے لیے جنت کے کناروں میں مکان بنایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں آتا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہے، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا کہ خدا تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ اللہ کے رسولوں پر، نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنے جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہے کہ انہیں ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافق ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفسی سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل و ظاہر و باطن میں تضاد ہو، یعنی تضاد کا مطلب زبان پر کچھ اور دل پر کچھ اور ہو، تو لوگوں کی نظروں میں وہ سخت قابل نفرت ہوتا ہے۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔